بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت کا ایک ایسا روحانی وظیفہ جس میں صرف ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر انسان کی بے شمار حاجتیں اور بے شمار جائز خواہشات فوراً پوری ہو سکتی ہیں۔ ایک بار صرف آدھی لائن کی اس چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ آپ چاہیں گے کہ میں اسے ہر مشکل کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ مگر ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ بہت خاص وظائف ہیں، اس لیے خاص اوقات میں اور خاص طریقے سے ہی کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ اس ویڈیو کے توسط سے اس کا مکمل طریقہ جانیں گے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے رات کی گہری خاموشی میں اپنے دل کی باتیں اپنے رب کے سامنے رکھی ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہو اور آپ تنہائی میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے پوشیدہ گفتگو کر رہے ہوں؟ کیا کبھی ٹھنڈی رات میں سجدے کی وہ گرم لذت محسوس کی ہے جس میں دل کو عجیب سا سکون حاصل ہوتا ہے؟ اگر ابھی تک آپ کو ایسا موقع نصیب نہیں ہوا تو یقین جانیے کہ آپ زندگی کے سب سے قیمتی لمحات سے محروم رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میری آپ سے درد مندانہ التجا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ صرف ایک بار اس وقت اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر تو دیکھیے۔ جب آپ پہلی بار ہی جب کھڑے ہوں گے تو آپ کا دل روزانہ اس گھڑی کو حاصل کرنے کے لیے تڑپے گا، کیونکہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں بندہ تنہائی میں اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، اپنے دل کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں اپنے رب کے حضور کرتا ہے۔ دراصل یہی سکون، رحمت اور قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ ایک خاص کیفیت کے لیے ہوتا ہے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے، فضا میں سکون ہوتا ہے اور اسی وقت آسمانوں کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، مانگنے والوں کی التجائیں سنتا ہے اور سچے دل سے دعا کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ یہ وقت اتنا مبارک وقت ہوتا ہے کہ فرشتے آسمان سے اتر کر تہجد گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے ان کی بخشش کی فریاد کر سکیں۔ یہی مبارک وقت تہجد کا وقت کہلاتا ہے۔ یہ وہ مبارک ساعتیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کی مصروفیات کے باوجود اللہ سے تعلق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہی اس وقت کی قدر جانتے ہیں۔ رات کے اس حصے میں ایک ایسی پکار بھی سنائی دیتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ سوچئے، جب خالق کائنات خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہو تو وہ لمحہ کتنا عظیم اور کتنا قیمتی ہوگا۔ اگر انہی بابرکت گھڑیوں میں کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی کوئی مختصر سی صورت کی تسبیح اور وظیفہ کرے اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگے تو اس کی دعا کی تاثیر کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔ اس لیے آج ہم آپ کو قرآن کریم کی ایک ایسی مختصر آیت اور ایک ایسا آسان وظیفہ بتانے والے ہیں کہ اگر اسے تہجد کے وقت پڑھ لیا جائے تو اللہ کے حکم سے اس وظیفے کی برکت سے ناممکن کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس طاقتور عمل کی برکت سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے قرض کی ادائیگی کا بندوبست ہونے لگتا ہے۔ اس مجرب روحانی عمل سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس سے بیماروں کو شفا ملنے لگتی ہے اور دل کو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ لیکن اس وظیفے سے پہلے آئیے تہجد کی عظمت کو دل میں بٹھا لیں اور ان واقعات کو یاد کریں جن میں لوگوں کی زندگیاں صرف اس لیے بدل گئیں کہ انہوں نے رات کی تنہائی میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا تھا۔ تہجد کی نماز کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک قیام یعنی تہجد کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔
یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند مرتبے کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، جہاں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم شفاعت کا مقام عطا ہوگا، اور اسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کر سکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس عبادت کے ذریعے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تو ذرا تصور کیجئے کہ ایک عام بندہ اگر اخلاص کے ساتھ تہجد ادا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر تہجد میں لمبا قیام کرے تو اللہ کی رحمت اس پر کس قدر برسے گی۔ ہو سکتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہی نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں، تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعائیں صرف سنی ہی نہیں جاتی بلکہ کئی مرتبہ انسان کی تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتی ہیں۔ ان دعاؤں میں وہ تاثیر ہے جو عام وقت مانگی جانے والی دعاؤں میں کم ہی ملتی ہے۔ اس وقت کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا ڈالتا ہے، اور اس وقت پڑھی جانے والی نماز انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو پوری کائنات کے لمحات میں سے سب سے زیادہ افضل ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انہی قیمتی لمحوں کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر گہرا اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہیں ہوئیں، جن کے اقوال کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کی کامیابی کا ایک مشترکہ راز تھا، وہ تھا تہجد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضر ہونا ایسا عمل ہے جس کی برکت سے انسان دنیا اور آخرت میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ جب رات کی تنہائی میں ایک بندہ آرام اور سکون کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کرتے ہوئے وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کا قرب تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے قرب، فضل اور لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ترجمہ: اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ سورہ فرقان آیت 64۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی ایک بڑی صفت بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ رات کے وقت بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کبھی نماز میں قیام کرتے ہیں اور کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی عبادت، تہجد اور قیام اللیل اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل کرنے والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت 9۔ یہ آیت تہجد اور قیام اللیل کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک علم اور عبادت رکھنے والے افراد کا مقام سب سے بلند ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور رات کے اوقات میں بھی اس کا تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد اس کی تسبیح میں مشغول رہو۔ سورہ روم آیت 18۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رات میں بھی اس کے ذکر و تسبیح کی دعوت دیتے ہیں، یعنی رات کے مختلف حصوں خصوصاً آخری حصے میں اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 4، سورہ مزمل کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے کہ رات کو عبادت یعنی قیام اللیل اور تہجد سے نفس پر قابو پایا جاتا ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے اور روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل سے انسان کا نفس یعنی خواہشات اور کمزوریاں قابو میں آتی ہیں اور دل زیادہ نرم اور مطمئن اور روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے بے شک آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ کبھی تہائی رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اسے مکمل نہیں گن سکتے، اس لیے اس نے تم پر رحمت فرمائی۔ سورہ مزمل
آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2/3 رات، کبھی نصف رات، کبھی 1/3 رات عبادت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی ایک جماعت اسی عمل کی پیروی کرتی تھی۔ قرآن مجید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی نماز تہجد کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس نماز کو اللہ کے قریب بہترین ذریعہ، گناہوں کی معافی کا سبب اور دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 1، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دوڑنے لگے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ کیا آپ نبی ہیں یا نہیں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً دل میں کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا ارشاد یہ سنا، اے لوگو، آپس میں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل دعا دعائے عرفہ ہے، اور سب سے افضل نمازیں فرض کے بعد رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام رات کی نماز یعنی تہجد یا قیام اللیل کا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کے وقت اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو دونوں کو اللہ کے ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں لکھا جاتا ہے۔ سنن ترمذی۔ اس حدیث میں 2 رکعت نماز کا ذکر ہے جو اکثر نفل یا تہجد کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ جو زوجین مل کر رات کو عبادت کرتے ہیں، اللہ انہیں ذکر کرنے والوں میں لکھتا ہے، نہ صرف ایک کو بلکہ دونوں کو لکھتا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے۔ ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے، ابھی رات بہت لمبی ہے، خوب سو جاؤ۔ لیکن اگر وہ شخص بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ صبح اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کا دل خوش، نفس پاکیزہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح سست اور بوجھل طبیعت کے ساتھ گزرتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث ہمیں سستی اور غفلت سے بچنے اور رات کو عبادت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جو شفاف شیشے کی طرح نظر آئیں گے، ان میں سے جو کچھ ہے وہ باہر دکھائی دے گا اور باہر کی چیز اندر سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو دینی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث ہمیں نیکی کے جامع اصول سکھاتی ہے۔ قول حسن یعنی اچھی بات، احسان و کھانا کھلانا، روزہ رکھنا، تہجد پڑھنا، جو بھی ایسا معمول بناتا ہے اس کے لیے جنت کے محلات کی یہ مندرجہ بالا بشارت دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو جاگنے یعنی قیام اللیل کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور انسان کو گناہوں سے روکنے والا عمل ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی عبادت تہجد کے روحانی، اخلاقی اور نفسیاتی فوائد رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ شخص جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے،
وہ لوگ جو نماز میں صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے صفیں بنا کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سنن ترمذی۔ یہ حدیث ہمیں عبادت، اجتماع اور قربانی تینوں پہلوؤں سے نیک اور محبوب اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں تہجد پڑھنا، دعا کرنا اور استغفار کرنا سب سے افضل اعمال میں سے ہیں۔ یہ وقت گناہوں کی معافی، روحانی سکون اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جو نماز تہجد کا وقت کہلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانیت، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس وقت اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز اور دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت قرآن اور عبادت کا دلوں پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، لیکن ایک دن جب انہوں نے اپنے بہن کے گھر میں قرآن کی تلاوت سنی تو قرآن کے نور نے ان کے دل کی کیفیت بدل دی۔ اسی واقعے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یقیناً قرآن کا نور اور رات کی خاموشی انسان کے دل کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رات کی تنہائی میں اچانک آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص بلانا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کی گئی دعا کا ایک جملہ بھی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت اٹھ نہیں پاتے، اس کا کیا حل ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روک دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے وہ بھی تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صرف ایک رات کا عمل ہے۔ تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی جو بھی خواہش اور حاجت ہوگی وہ پوری ہو سکتی ہے۔ اس وظیفے کی سخت پابندی نہیں ہے، ہر عام و خاص شخص اسے کر سکتا ہے۔ البتہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے اگر کوئی کام بگڑا ہوا ہو یا مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے گا، چاہے وہ آسمانی آفتیں ہوں یا زمینی مشکلات۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس قرآنی آیت کے عمل کی برکت سے کبھی کبھی ایسی جگہ سے فائدہ ملتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو رات کے آخری پہر میں کرنا ہے، یعنی جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے۔ جب انہی قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہم آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جسے پڑھنے سے اللہ کے فضل سے مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت نصیب ہوتی ہے، امتحان میں کامیابی ملتی ہے، بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، بیمار کو شفا ملتی ہے، دل کو سکون اور مایوسی کو امید مل جاتی ہے۔
اسی حوالے سے 2 واقعات بھی بطور دلیل آپ کے واگزار کراتا ہوں کہ ایک شادی شدہ جوڑا جو 10 سال سے بے اولاد تھا، وہ ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، ہر قسمت پوری آزمائی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک عالمہ نے انہیں مشورہ دیا کہ تہجد کے وقت یہ آیت پڑھا کریں، اس کا وظیفہ کیا کریں۔ اللہ کے فضل سے 3 مہینے کے اندر اندر انہیں خوشخبری مل گئی اور انہیں اولاد نرینہ عطا ہوئی۔ اسی طرح ایک بے روزگار نوجوان جو بار بار انٹرویو میں ناکام ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ کچھ عرصے بعد ایک بڑی کمپنی نے خود اسے نوکری کی پیشکش کی، وہ بھی پہلے سے دگنی تنخواہ کے ساتھ۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اگر کوئی عورت یا مرد تہجد کے وقت صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اپنے رب کی بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی سن لیتا ہے اور اس کے دل کے حال کو بھی جان لیتا ہے۔ خواتین یہ عمل اپنے گھر میں بستر پر یا جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر چونکہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ آیت 101 مرتبہ پڑھیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس کی پوری ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم کی کرنی ہے۔ جب یہاں تک آپ وظیفہ کر چکیں تو پھر 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی حاجت اور دعا پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو جلد قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، دنیا کی اس دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، اچھا رشتہ، اولاد، رزق اور صحت، مگر اکثر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ در اللہ کا در ہے، اور یہ در رات کے وقت ہی کھلتا ہے، خاص طور پر تہجد کے وقت۔ اگر اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، دل سے دعا مانگ لیں یا قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سی آیت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر سکتا ہے۔ وہ دل کو ایسا سکون عطا کرتا ہے جو سونا، چاندی، شہرت یا دنیا کی محبت بھی نہیں دے سکتی۔ اس لیے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک بار یا جمعہ کی رات ضرور تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، اور آج ہی تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، یہ تھا آج کا پاورفل وظیفہ۔ اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ عمل نہ کرنا پڑے بلکہ بغیر عمل کیے ہی مجھے اس کی تمام برکات نصیب ہو جائیں تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو بھی شخص آپ کے توسط سے یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکتیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی حاصل ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت
اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔